اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، الحمدللہ آج آپ کو آئے قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کے کورس نمبر 2 صفحہ 5 اشارہ سی کی کلاس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آمدید اور بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ ہی سب سے زیادہ خوش آمدید کے مستحق بھی ہیں اور مبارکباد کے بھی کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو اس شدت سے انتظار ہوتا ہے اس دن کا، ان لمحات کا، کہ ہم اس میں بیٹھیں، کیونکہ یہ وہ واحد کتاب ہے اور یہ واحد کلام ہے کہ جس کا جاننے والا فوری طور پہ جان جاتا ہے کہ انہوں نے میری کتاب کھولی ہے، یہ میری باتیں کر رہے ہیں، یہ اس حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے پچھلے اسباق دیکھے ہیں اور آپ اس کو ریوائز بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب تو بالکل ہم سبق کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کی کلاس اور کل کی جو کلاس ہے یہ فارمل آپ کی آخری دو کلاسز ہیں۔ اس کے بعد آج آپ کو انشاءاللہ آپ سے ڈسکس ہوگا، آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو ریویژن کر سکتے ہیں، چاہیں تو نیکسٹ ویک میں آپ کوئز دے دیں، یا پھر جو ہم نے ڈیٹ پہلے اناؤنس کی تھی 11 اگست والی اس میں ہم کوئز رکھ لیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اللہ رب العزت کی تعریف، اور اس کے بعد متقین، کافرین، منافقین اور کا ذکر کرتے ہوئے دعوت القرآن، اور اب اس میں آگے بڑھتے ہوئے ہم بڑا زبردست جو قصہ ہے، قصہ حضرت آدم، اس پر بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں آج بھی پڑھیں گے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم ہاتھوں کے اشارے جو ہیں ہاتھوں کے اوپر اپنے ان سارے اشاروں کو کرتے رہے ہیں، اور 4 اسباق جو ہیں، 4 جو پچھلے صفحات ہیں، ایک دفعہ ویسے ہمیں چاہیے کہ آج اس کو دہرا لیں۔ آپ سب ذرا میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں، ایک دفعہ میں کرواتا ہوں، ایک دفعہ آپ سے کسی سے باری باری ایک صفحہ کروا لیتے ہیں۔ تو پہلا دن جو ہے اس کے 4 اشارے ہم نے کہا تھا اللہ کی، اچھا ہاتھ کھڑا کرنے سے یہاں مراد یہ تھا کہ یہ میری طرح ہاتھ کھڑا کریں ذرا سارے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پہلے میرے ساتھ سب کریں، سب فزیکلی اس کو کریں۔ تو ہم نے شروع کیا تھا اللہ کی تعریف، اور اس کا مضمون ہمیں پتہ ہے کون سا ہے، وہ جو الحمدللہ رب العالمین وہاں سے شروع ہوا۔ تو جب آیا ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر چلتے چلتے متقیوں کے لیے ہدایت ہدی للمتقین، اور متقیوں کی صفات پھر بیان ہونی شروع ہوئی کہ متقین جو ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے صفات کے مضمون ہم نے اس میں پڑھے تھے۔ پھر کافرین کو ہدایت نہیں ملنے والی، منافقین کو بھی ہدایت نہیں ملتی، فسادی اور بے وقوف۔ تو یہ صفحاء جو ہیں اور یہ مفسدین یہ خود ہیں، اور یہی بے وقوف ہیں، اور یہ 2 رخیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے بات کہ آپ کو یاد ہے نا مضمون کیا تھا اس میں، کہ جب مومنین کے پاس آتے تھے تو کچھ اور کہتے تھے، اور جب کافرین کے پاس، پھر آگ کی مثال دی گئی کہ وہ جلا لیتے ہیں، اور اس کو پھر وہ سارا مضمون آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو، پھر بارش کی مثال کہ وہ جو گرج چمک اور وہ سارے ہم نے مضامین پڑھے تھے۔ پھر قرآن کی دعوت، قرآن دعوت کس چیز کی دیتا ہے، کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان کر کر اس طرف توجہ دلوائی، اور قرآن کا چیلنج کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر اس جیسی ایک صورت ایک آیت بنا کر لے آئے، قرآن کا وہ چیلنج اور وہ دعویٰ۔ اور پھر آپ نے جو چوتھا صفحہ تھا اس کے اندر وعید و بشارت دی گئی، مچھر کی مثال بیان کر کے اللہ رب العزت نے ایکسپلین کیا۔ پھر گمراہی کون ہے، کیسے لوگ ہیں، کفر کیسے ہے، اور اب ہم نے 5واں صفحہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے باری باری ایک ایک صفحہ آپ بھی دہرا لیجئے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، سب لوگ ہمارے ساتھ اس کو دہرا لیں گے۔ جی اب کیجیے جی ہاتھ کھڑا، پہلا صفحہ کون دہرائے گا؟ ایک دفعہ سسٹر شگفتہ دہرائیے۔ جی سر۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ جی سسٹر عفت دہرائیے۔ دین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخ۔ ماشاءاللہ مسز خالد دہرائیے۔
پہلی مثال آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. ماشاءاللہ. سسٹر نہید آصف دہرائیے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ٹھیک ہے. اور سسٹر اسما سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اگلے صفحے پر جب ہم آئیں تو یہ جو شارٹ والے ہیں آپ پہلے 2 دن کے ذرا ہمیں بتائیے. جی انمیوٹ کیجیے ڈاکٹر اسما خود کو. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. جی میں نے انمیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. ماشاءاللہ. اچھا ڈے 3 جو ہے آگ، سسٹر بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک مراقب. ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ آپ بتائیے. آج کوئی میرے اینڈ پہ آواز جانے کا ایشو ہے یا آپ لوگوں کو سننے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آڈیو ویڈیو کلیئر. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر. تو اصل میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کا رٹے سے زیادہ بس ہونا یہ چاہیے کہ وہ مضمون ذہن میں آ جائے. جب قرآن آپ کے سامنے ہو ایک لفظ کلک کرے اور آپ کو سارا مضمون پتہ چل جائے, اور اگر ترجمے میں کوئی مشکل آئے تو اس کی مدد سے آپ آسانی سے اس کا ترجمہ کر پائیں. تو اب جو 5واں صفحہ ہے اس کے حوالے سے بھی سسٹر صفیہ سے اس کے اشارے بھی کرواتے ہیں. تو ہم نے اس کے شروع کیے تھے پچھلی کلاس میں, ہم نے 2 مضامین اس کے پڑھ لیے تھے. تیسرا جو حصہ ہے آج سجدہ اور ابلیس اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اشارے سسٹر صفیہ جو ہیں یہ کروائیں گی. کہ پہلے میں ایک دفعہ بتا دوں آپ کو, خلیفہ پر سوال, اسماء کی تعلیم, سجدہ اور ابلیس اور پھسلانا اور توبہ. جی سسٹر صفیہ کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خلیفہ پر سوال, اسماء کی تعریف, سجدہ اور فرائض, سجدہ اور ابلیس, سوری, پھسلانا اور توبہ. ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے آپ کو فوری طور پہ خلیفہ پر سوال کیا تھا, کون آپ میں سے جواب دے گا؟ اصل میں یہ مضمون کیا تھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا, کیا تھا سارا مضمون؟ ذرا کون کوئکلی آنسر کرنا چاہے گا خلیفہ پر سوال. تو کیا مضمون ذہن میں آتے ہیں آپ کے؟ سر جب اللہ حضرت تعالیٰ آدم نے علیہ یہ سسٹر صبا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. جی سر یہ تھا کہ اللہ پاک خلیفہ جو دنیا میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں, وہ تو فساد کرے گا. فرشتوں کا سوال تھا اللہ سے. بالکل صحیح ہے. یعنی وہ جو مضمون شروع ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ, یہ سوال شروع ہوا أَتَجْعَلُ. ٹھیک ہے جی, تو خلیفہ پر سوال بالکل ٹھیک ہے. آگے اسماء کی تعلیم, سسٹر مسز رابعہ ضیاء فرمائیے, اس میں کیا بات ہے؟ سر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے اور ان کو فرشتوں کے سامنے پھر پریزنٹ کیا تھا اور انہوں نے ان کے نام انہیں بتائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے یہ تم لوگوں کو کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں, اور وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر بھی کرتے تھے اور جو تم چھپاتے بھی تھے. ماشاءاللہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بہرحال یہ مضامین جو ہیں ہمارے ذہن میں آ جانے چاہیے. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں سسٹر نے فوری بتا دیا کہ یہ سارا مضمون تھا. تو آج ہم آگے بڑھتے ہوئے اگلا اشارہ جو ہے سجدہ اور ابلیس, اور پھر آخری اس کا اشارہ جو ہے انشاءاللہ سبق کا کل کے دن میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو مکمل کریں گے. پھسلانا اور توبہ, کیسے حضرت آدم اور اما حوا کو فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, اور پھر آگے جا کے حضرت آدم کا فتاب علیہ, تو ان کی توبہ کے حوالے سے بات. تو یوں ہمارا انشاءاللہ جو ہم نے 5 صفحات پڑھنے تھے وہ مکمل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اس کی بھی ایک شارٹ فارم ہے, خلیفہ, اسماء, سجدہ, توبہ. اب دیکھیں نا خلیفہ پر سوال, خلیفہ وہ آپ کو پورا وہاں سے سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے نا, تو آپ کو آ جانا چاہیے اسماء سے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, سجدہ سے اللہ رب العزت نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور اسی طرح توبہ والا جو میں نے بات کی. تو
تو یہ مضامین ہمارے عربی میں آ جائیں، اردو میں ذہن میں آ جائیں، تاکہ آپ کو پورا ترجمہ کرنا آگے آسان ہو جائے. تو الحمدللہ تعارف ہمارا پہلے ہی ہو گیا. میں نے اس حوالے سے بات کی آپ سے سجدہ اور ابلیس. تو پچھلے مضمون آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ بھی کر لیا کہ علم سے نوازا گیا اور اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو حضرت آدم پر کیا، اور پھر آگے جو ہے وہ. تو اب اس میں اسباق ہم نے کیا اس والے کے اندر کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ جو ہے نا امر کا حکم ہے. یہاں پر کون سے اشارہ کریں گے؟ یہ کہاں پہ امر ہے؟ ذرا بتائیں مجھے، کیسے ہمیں پتہ چلا سجدے کا حکم دیا گیا؟ اسجدوا، سب لوگ بتائیں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اسجدوا، امر کی جمع کہہ رہے ہیں اسجدو. تو یہ اصل میں ٹیبل ناصرہ کے ٹیبل سے ہے. ساجدہ یسجدو اسجد، جدو اسجد امر کی جمع اسجدو. نہیں پڑھا ہوا اس لیے کوئی بات نہیں اگر آپ نے اسجد بھی کہہ دیا ہے، لیکن اب ذہن میں رکھنا ہم نے امر کی جمع. سر میں نے پڑھیں گے. طریقہ سیکھا تھا، اگر الف پہ کوئی حرکت نہیں ہو تو ہم 3 حرکت گنتے ہیں. الف 1 ہو گئی، سین 2 ہو گئی، جیم 2 ہو گئی، تیسری ہو گئی. تو جیم پہ جو آئے گا پیش آئے گا تو ہم پیش بولیں گے، زیر آئے گا تو زیر بولیں گے، لیکن زبر ہوگا تب بھی زیر ہی بولیں گے. یہ ایک بڑی اچھی ٹپ آپ کے ساتھ جو بہن ہماری شیئر کر رہی ہیں وہ ہے. آف کورس دیٹس این ایزی وے ٹو ریممبر، لیکن وہ تبھی ہوگا نا آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ امر کا صیغہ بھی ہے. تو اینی ویز یہ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر احباب جو ہے نا یہ ضرور سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکمن یہ اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ حکم کہاں دیا گیا، کہاں ہے امر کا صیغہ. تو یو آر ایبل ٹو ٹیل دیٹ. اور آگے اس کے بعد اگلا اسٹیپ پھر جیسے ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ آپ اسجدو کہہ رہے ہیں، تو وہ یا تو ہمیں ٹیبل پتہ ہے کہ ساجدہ یسجدو اسجد ناصرہ کے ٹیبل سے ہے، اور ناصرہ ہی کا جب اب امر ہوتا ہے تو اسی میں یہ پیش آتا ہے آگے اسجد، تو اسجدو اسی طرح ہے. تو یہ جو ٹپ آپ کو بتا رہی ہیں بڑی زبردست کہ زیر کے ساتھ ہم اس طرح ادرب کہتے ہیں نا آپ کو، ادربو، تو اسجد اسجدو. اور زبر کی صورت میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم جیسے جعل یجعلو کا اجعل بناتے ہیں، اجعل تو زبر ہوگا تو پھر بھی زیر کی آواز آئے گی، اور سامعہ سے بھی اسمع. تو یہ بڑی اچھی ٹپ ہے، بالکل اس کو ذہن میں رکھیں. اینی ویز جو بات ہم کر رہے تھے تو یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عظیم الشان عزت سے نوازا کہ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو جو دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں رہتے تھے، انہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو یہ بڑی خاص بات ہے. اور ہوا کیا کہ سب نے کر دیا اور ابلیس رہ گیا، اور ابا اس نے کیا کیا، واستکبر، اب اس نے نافرمانی کی اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ اس کے مضمون ہے. تکبر اور حسد جو ہیں شیطانی صفات ہیں. سب سے پہلے شیطان کی جو صفات ڈسپلے پر آئیں وہ کیا تھیں؟ تکبر اور حسد. اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ، تکبر سے اور حسد سے. یہ کتنی بری خطرناک چیز ہے، آپ دیکھیں نا. اس لیے حسد کتنا نقصان کرتا ہے، کرنے والے کا بھی، جس سے کرتے ہیں اس کا بھی کر دیتا ہے نقصان. تو اسی طرح متکبر شخص. تو یہ جو 2 چیزیں نا یہ آپ یہاں پر دیکھ لیں. آپ نے سب سے پہلے جو بری صفات ڈسپلے پر آئیں پتہ چلی وہ کیا ہے؟ تکبر اور حسد. تو انسان کو اس سے بچنا جو ہے نا یہ جڑ ہے باقی ساری مصیبتوں کا. تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. تو اب یہاں پر دیکھیں، اب آپ لوگوں نے وہ ٹپ بھی ذہن میں رکھ لیں اور یہاں پر بتائیں کوئی امر کا پھر آ رہا ہے یہاں پہ کوئی سیکھا؟ جی اسکن، یا آدم اسکن، ماشاءاللہ سکنا یسکنو اسکن. اب تو کمال ہو گیا نا کہ آپ پورے کا پورا یہاں سے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ امر ہے اسکن. اچھا یہ اسکن ہے تو پھر یہ سکن یسکن اسکن ہوگا. ماشاءاللہ یہ نا بات. تو یہاں پر اگلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ٹپ دوبارہ بتا دیں گے مجھے؟ یہ اسجدو والی اور یہ وہ والی اتنا ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ٹپ ہے. اچھا سسٹر یہ آخر میں جا کے ہم آپ کو ٹیبل بھی دکھائیں گے اس کے اس وقت، لیکن آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ امر کے سیغے ہیں؟ یہ بتائیں مجھے. یہ تو بہت اچھی طرح پتہ چل رہا ہے. بس ماشاءاللہ یہاں تک یہ بھی یہی ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں اگلا سبق پھر اسی طرح ہمارا
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کی بس پھر آپ گئے, پھر تو آپ نکل گئے نا, پھر آپ جو مرضی کرتے رہے. اللہ کی نافرمانی جو ہے کر دی تو. اور ولا تقرب هذه الشجرۃ, اللہ رب ان آیات سے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ, مبادا کہ تم گناہ ہی وہاں سے لے کر آؤ. تو یہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے, تو کچھ میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دوں تو اس کے لیے معذرت. وہ ہے نا کہ چنگیاں دی یاری جنج دکان لوہار اتاراں تے بریاں دی یاری جنج دکان لوہاراں. پنجابی میں ہے کہ اچھوں کی دوستی ایسے ہے جیسے عطر والے کی دکان, خوشبو والے کی, کہ وہاں تم جاؤ گے اور کچھ بھی نہ لو, وہاں سے لوٹو گے تو خوشبو ساتھ لے کر آؤ گے, وہ لگی جائے گی, تمہارے اندر رچ بس جائے گی. اور بروں کی دوستی ایسے ہے جیسے لوہار کی دکان. پتہ نہیں آپ کو اتفاق ہے نہیں, میں نے بچپن میں ہم جہاں رہتے تھے تو وہاں لوہاروں کی بٹیاں ہوتی تھیں, اور یہی ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ بچے تھے, کہیں قریب سے گزر جانا, کھڑے ہو کے شوق سے دیکھنا, تو اس کی چنگاریاں اڑ کے نا کپڑوں پر پڑ جاتی تھی. اور میں نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات ہمارے جو دوست جن کے سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ بھی دوستوں کے کپڑوں کا اسی طرح نقصان کر دیتے ہیں کہ اس کی چنگاریاں بعض اوقات وہ گر گیا اور کپڑے جلا دیے یا وہ جلائی, اور اس سے تو بروں کی گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ میاں محمد بخش اس شعر میں کچھ ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ بروں کے قریب بھی جاؤ گے تو برائی لے کر ہی آؤ گے, چاہے تم اس نیت سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اینی ویز اب جو ہے آپ کی باری, آپ مجھے باری باری ان آیات کے الفاظ کے اوپر بتائیں گے. تو آپ کی باری ہے, مائکس آن کر لیں, اور جو ذرا تھوڑا تنگ ہوتے ہیں ان سے میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن اچھا لگتا ہے ذرا سارے آپ ایک دفعہ میں کھل کر جب معنی بتانے شروع کرتے ہیں. وَإِذْ, واہ کا معنی آتا ہے ہمیں اس کا اور جب قلنا, ہم نے قلنا کہا ہم نے ہم نے کہا ایک اعلیٰ کے ٹیبل سے ہے. للملائکتی, فرشتوں سے فرشتوں سے اور الملائکۃ, فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے اسجدوا, ماشاءاللہ. تو کیا مطلب ہو جائے گا اس سجدہ کرو, سجدہ کرو, سجدہ کرو, سجدہ کرو, تم سب سجدہ کرو, تم سب سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ آدم. حضرت آدم. لی کیا ہے, لی کیا کون سا ہے یہ اس کے ساتھ؟ لی حرف ہے, کیا ہے؟ جی حرف ہے, حرف ہے. لی کا مطلب حرف جر ہے نا, حرف ہے, حرف جر ہے آدم کو. اور یہ معنی بدلتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا. فسجدو, فس کیا ہوا؟ سجدو, انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ کرو, تم سب سجدہ کرو. اللہ کا کیا معنی ہے؟ سجدہ کرو. سجدہ کیا. پیچھے کسی نے پتہ نہیں سجدہ کیا. اللہ جو ہے یہ حرف ہے, تو مجھے لگا شاید ہمارے پڑھانے میں کوتاہی رہ جاتی ہے. دیکھیں اب تو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ حرف ہے نا, جو بھی فعل نہیں ہے اسم نہیں ہے وہ حرف ہے. ابلیس آپ کو پتہ ہے نام ہے. ابا کا معنی ابھی ہم پڑھیں گے, واستکبر کا بھی پڑھیں گے, اور وکانا, وکانا کانا تو آپ نے پڑھا ہوا نا, وکانا کیا اور تھا بالکل. لیکن من الکافرین یہ بھی آپ کو پتہ ہے, کفر کرنے والوں کافروں میں سے. یا آدم, یا آدم کیا معنی ہے یہاں پر؟ اے آدم, یا حرف ندا ہے جو ہم نے پڑھا تھا, یا ایوہا, یا ایوہا, ایوہا, وہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے اسکون ہے آگے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اب آپ قرآن پڑھتے ہوئے اکثر لوگ نا اس پہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب یہ آ جائے تو اگر ہم رک جائیں تو پھر کیسے پڑھیں. وہ بیچاروں کو اب انسان کیسے بتائے کہ یہ سارا پروسیس ہے اس کے پیچھے. تو الحمدللہ آپ اللہ کو شکر ادا کیجئے کہ یہ سارا پروسیس کر چکے ہیں, آپ مزے سے آپ یہ چیزیں جانتے ہیں, تو اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے. اسکن انتا, انتا آپ سب کو پتہ ہے. وزوجکا, زوجکا کتنے ٹکڑے ہیں؟ زوجکا تمہاری بیوی, اور تین ٹکڑے ہیں. اصل میں تو زوج لائف پارٹنر, لیکن یہاں چونکہ ہمیں پتہ ہے حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے تو وہ خود مرد ہے تو ان کی بیوی زوجکا. کل جنتا وکلا منہا, کلا کا معنی ہم دیکھیں گے. منہا کا معنی تو آپ کو پتہ ہے نا, منہا کیا معنی ہوگا؟
من سے ان سے اور دونوں سے ان دونوں سے ہاں یہ والا مونس والا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، مؤنث والا منہا آدم جنت کے لیے، جنت کے لیے ہاں کے لیے ہاں ہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ بھی آپ نے ذہن میں اب رکھنا کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹیز کی اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ چیزیں آپ خود سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. منہا رغدن یہ پڑھتے ہیں ابھی حیث شئتما، یہ بھی پڑھیں گے. نہیں شئتو تو آپ شئتو ما جیسا تم چاہا چاہو، تم دونوں چاہو، جیسا تم دونوں چاہو، یہ تم دونوں چاہو. تو کے لیے ہے. دو کے لیے شد سے ہے یہ نا شا یشا، تو وہاں سے ابھی ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ولا تقرب حاذی کا حاذی تو پتہ ہے نا آپ کو اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں. ایسے ہی یہ مؤنث مؤنث کون سی چیز ہے یہاں پر؟ شجرہ درخت. شجرہ آپ کو حاذی الشجرہ فتکونا من الظالمین. تو یہ جو لفظ ہے فتکونا، اس کی کنسٹرکشن کچھ پتہ چل رہی ہے آپ کو کس فعل سے؟ کانا سے. کانا آپ ماشاءاللہ یہ بالکل کانا سے. یہ دیکھیں نا کانا جو ہے کانا یکونو وہاں پہ تکونو، اور وہ آگے چل کر فتکونا یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. دو کے لیے من الظالمین میں سے ہو گیا. اور اب ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں سارا آتا ہے، سو ہم اب تیزی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، اور تکبر کیا. اس میں تکبر کا لفظ تو آپ کو چھپا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ابھی اس کو اس طرح سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. تو سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہاں پر ایک وہ سجدہ ہے وہ آدم کی تعظیم کے لیے تھا، یعنی اللہ رب العزت نے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اس کا اظہار بھی کہ اس کو یہ مقام دیا جا رہا ہے. اور یہ عبادت والا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت. یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے ماننے کا اظہار تھا کہ فرشتے سجدہ کریں. تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی، حکم مانتے ہوئے اللہ کا، آدم کی نہیں کی. آدم کو صرف سجدہ کیا، عزت دی جو اللہ چاہتا تھا کہ اس کو دی جائے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے والد محترم جد امجد نبینا آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا عزت ہے، اور کیا منظر ہوگا. سارے فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق جو غلطیاں نہیں کرتے وہ آدم کے لیے سجدے میں جھکے ہوئے. تو ہمیں اس عزت اور اکرام پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ علم جو ہے نا وہ کس قدر بڑی چیز ہے. تو اب اس نے ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ یہ تو فرشتوں کو دیا گیا حکم، میں تو فرشتہ ہی نہیں ہوں اور میں آدم سے بہتر ہوں. تو تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا اور ہو گیا نافرمانوں میں سے. تو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ آپ کو پہلے بھی پتہ، ہم نے QC 1 میں بھی پڑھا تھا کہ عاجزی و انکساری کی علامت ہے. انسان کا بھی صحیح مقام یہی ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت کو سجدہ اللہ رب العزت کو پسند تھا تو اس نے آدم کو بھی کروا دیا، اور اس کو نہ کرنا تکبر و سرکشی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اور میں آپ سے پھر ایک دفعہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سجدے نماز کے اندر انتہائی آرام سے کیا کریں. اور میں مناسب نہیں لگتا مجھے ہر دفعہ ذاتی مثال دینا، لیکن آپ کو میں پورے اس سے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ جب سے میں نے آرام سے تسلی سے الحمدللہ سجدے کرنے، ایک خاص قسم کا آپ کو ایک یعنی آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کی نمازوں کے اندر آپ کو لطف آئے گا. تو اس سوچ اور سمجھ آرام سے کریں اس کو. تسبیح کو 3 سے 5 دفعہ پڑھ لیں، تسلی سے خود کو بتائیں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے
اس مالک و خالق. ایک عام آپ کو زندگی میں کوئی ذرا سا بڑا شخص مل جائے نا, وہ تھوڑا سا ٹائم دے دے تو آپ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے, مجھے اس نے اتنا وقت دیا. ایک عام سے ایم پی ایم این اے وزیر اعظم بلا کر اگر آپ کو 5 منٹ دے دے تو آپ کہیں گے کیا ہی بات ہے, وہاں سے آپ ہلیں گے نہیں جڑ کے کہ یا اللہ یہ آج یہ وقت ختم ہی نہ ہو. تو وہ جو سب کا مالک ہے اس کے سامنے ہم سجدے میں جائیں تو کیا اس چیز کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. سجدہ کرنے کی اہمیت و فضیلت بڑی خاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم جب کوئی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو آپ کو قرآن میں آیات سجدہ, تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ میری بربادی دیکھو کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے حکم دیا گیا میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. سجدے کا حکم ہمیں الحمدللہ ہمیں اس میں خوشی اور ہمیں اس میں فضیلت محسوس ہونی چاہیے. اور اسی طرح ایک مرتبہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احادیث میں مختلف الفاظ بھی آتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سجدوں سے میری مدد کرو, زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. تو سجدے اس چیز کی کے لیے وجہ بن جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں, ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بلند کر سکتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا وہ کہ ایک سجدہ جو تجھے کیا تھا کہ 1000 سجدوں سے جسے تو برا وہ ایک سجدہ جسے تو برا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شاید اسی طرح کے کوئی الفاظ ہیں تو اس لیے سجدے جو ہیں. اچھا ایک اور چلتے چلتے کوئکلی, سجدہ شکر بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی کوئی خوشی کی اچھی خبر سنیں, جس بھی حالت میں آپ ہیں جہاں بھی ہیں, آپ وہ سجدہ کریں. اور میں نے بھی یہ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ عادت بنائی ہے, بہت ہی مزہ آتا ہے کہ آپ سجدے میں جائیں اللہ رب العزت کے حضور شکر کے لیے, اس طرح بھی اپنے سجدوں کو بڑھا لیں. تو پتہ نہیں ہم دنیا میں کون سے عجیب عجیب کام کرتے ہیں, زیادہ مزے کے کام یہ ہیں, ان کو اس طرح سے آپ انجوائے کرنا شروع کریں. الحمدللہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے. سر مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آیا, ابھی ہم نے جو بھی یہ ترجمہ پڑھا ہے, یہ فسجدوا اللہ ابلیس ابا واستکبرا, تو سر یہ ابا جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں انکار کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انکار ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا, یہ ظاہر ہے یہ فعل ہے ابا, یا ابھی آگے جا کے انشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں اس کو. تو وہ جیسے آپ کوئی باقی بھی تو دیکھیں افعال آپ نے یاد رکھے ہیں نا, پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا فتح کا کیا معنی ہے. تو ابا اس نے انکار کیا, یہ ہے اس نے انکار کیا, ٹھیک ہے. تو ابھی اس کا ٹیبل بھی پڑھیں گے, پھر اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ لے آئی گیا ہے ترجمہ اس کا, ABCD اس نے انکار کیا, ابھی ہم نے کہا ہے. بس تک پر اس نے تکبر کیا, اور ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کس وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے. چلیں الحمدللہ. آئیے وَقُلْنَا أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا, یا آدم اے آدم, اسکن کیا کرو, رہو. سکونت اختیار کرنا مسکن اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو سکنا جیسے شاید ہماری کوئی بہن بتا رہی تھی اسی سے یہ ہے, ناصرہ کے وزن پر ہے, اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. اسکن رہو, انت تم, وزوجکا اور تمہاری بیوی, کہاں؟ الجنت اس جنت میں. وکلا یہ جو کلا ہے نا, کل جو ہے یہ لفظ ہے, اس سے یہ کلا بنا ہے تم دونوں کے لیے الف کے اضافے کے ساتھ. تو کلو وشربو یہ اچھا میرا خیال آگے چل کے آ بھی جائے گا تو اس وقت بات کریں گے. تو وہ کلا اور کھاؤ تم دونوں, منہا اس میں سے, رغدن رغبت کا لفظ اردو میں نا, اس سے اس کو ریلیٹ کر لیں. رغدن با فراغت, رغبت سے, حیثو شئتما جہاں سے بھی, شئتما وہ شاء یشاء اس سے چلتا چلتا, شئت شئتو شئتما, تو یہ دو کے لیے
शेतुमा, जैसे वो आपको याद है हमने हुआ हम के दरमियान एक दफा बताया था, हुमा भी होता है, हुमा हुमा मा। तो अब ये शुरू हो गया दो वाले सीखे भी, तो इसको ज़हन में रखना शुरू कर दें। शेतुमा जहां से चाहो तुम दोनों, वला तकरबा और ना मत नहीं, तकरबा तकर्रुब मुकर्रब करीब, उर्दू में लफ्ज है तकरबा तुम दोनों जाना, हाज़िही शजरा इस दरख्त के करीब भी, फतकूना मुबादा के, यहाँ ये जो फा है ना, अक्सर लोग मुझे बात का ये भी सवाल पूछते हैं सर ये तो पस का माना था, यहाँ पे फिर क्यों आ गया, वरना क्यों आ गया। मैंने लफ्ज बोला है मबादा, ये सारे उर्दू में इसी माना में इस्तेमाल होते हैं, तो जहाँ जुबान उसको सही ठहराती है वहां हम लेके आ सकते हैं उसको। वरना हो जाओगे, मुबादा हो जाओगे तुम दोनों मिन ज़ालिमीन, जालिमों में से। तो आसान है इसके मज़ामीन। हाँ, इसमें नए अल्फाज चूँकि आए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, वकुला, इस तरह रगदा, हैसु, शेतुमा, तो बहरहाल उस टेबल का आपको पता है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह तकर्रबा ये उर्दू के रेफरेंस से आप इजीली कर सकते हैं। तो अब जो है वकुलना, और हमने कहा आदम से उसकुन, अभी जैसे मैंने कहा रहता रहने के सेंस में, वज़ौजुका और तुम्हारी बीवी जन्नत में, कुल और कुल खा, और कुला दो लोग खाओ तुम दोनों। तो अच्छा, अब एक है ये है कुल, एक है कुल कहना। तो अब आपने नुक्ते वाला काफ होता है, हाँ कुल दूसरा काफ, और ये कुल सॉफ्ट कुल खा, और उर्दू में तो आप कुल वैसे कह रहे कुल्लमा, वो भी एक हम एक जगह पे कहा था, तमाम के तमाम। तो ये अब आपने कुल और कुला और कुलू भी आता है, खाओ तुम सब, ठीक है। वो आम है जो कि आता है अरबी में, हो सकता है आपको याद हो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, इसलिए मैंने वो इस्तेमाल किया। रगबत के साथ बाफरागत, जैसे मैंने कहा अगर रगबत याद रख लें तब भी ठीक है। और हैसु शेतुमा, तो शितुम तुम सब ने चाहा, शेतुमा तुम दोनों ने चाहा। तो ये दो के सीगे भी अब क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल भी होते हैं, अब आप साथ साथ याद रखें दो के सीगों के लिए। शेतुमा तुम दोनों ने चाहा, तुम दोनों चाहो, हैसु जहां से, शेतुमा तुम दोनों ने चाहा। वला तकर्रबा, ला तकरब मत जा करीब, ला तकरबा, तो ये उसका जो नहीं का था, ला तकरब, ला उससे दो का बना ला तकरबा, ठीक है जी। तो ला तकरबू, सो मत जाओ करीब तुम दोनों, हाज़िही शजरता इस दरख्त के, फतकूनू तुम सब हो जाओगे। तो तकूनू तकूनूना, आपको याद है, फतकूनू तकूना तुम दोनों हो जाओगे क्या, मेरे ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और उनकी बीवी यानी हमारी माँ हज़रत अम्मा हवा दोनों को ये एजाज़ अता किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनको सारी सहूलतें भी वहाँ पर दी, और इनाम के तौर पर कहा वकुला मिन फरागदन हैसु शेतुमा, तो खाने का मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से है। सो अगरचे आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया था, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रही थी, तरबियत हो रही थी और आजमाइश होनी थी, तो जन्नत में रखा गया है। और इशारा भी आदम को ये बता दिया गया ये तुम्हारा असल ठिकाना है, यहीं पर वापस लौटना है, तो वो काम करना कि यहाँ पर आ जाओ, वक्त को ज़ाया ना किया जाए, शैतान की पैरवी में ना लगा जाए, उसकी पैरवी हुई तो फिर गलत तरफ जाएंगे। और जब अल्लाह किसी चीज का हुक्म दे दे तो फिर उससे करीब भी मत फटको, तो अल्लाह ने वहां पे तो कहा दरख्त के करीब ना जाओ, तो खाना तो दूर, उसके करीब भी मत जाओ, इसलिए कहा जा रहा था जाओगे तो फिर भटकोगे। तो यहाँ से ये असूल जो है कि ऐसे लोगों के करीब जो बुराई में डूबे हुए हों या इस तरह से हों तो आम आवाम ना जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को बुराई से रोका ना जाए या उससे, हाँ जब आप ये महसूस करें, जब आप इस काबिल हों तो फिर आप उसको, अलबत्ता ऐसी महफिलों में ऐसी जगहों पे घुस जाना अमूमन हमारे लिए मुसीबत का बायस बनता है। तो आजकल देख लें इन मुसीबतों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं, मीडिया, इंटरनेट, टीवी। अच्छा, अजीब अजीब से जो है ना जवाब लड़े जाते हैं कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है कि बगैर टीवी के छाप गुजारा कर लेते। अच्छा, ये बड़ी हैरत के तौर पे हमने कुछ अर्सा, एक हमारा टीवी खराब हुआ तो मैंने नहीं लिया, तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी जिंदगी मजे की गुजर रही थी, हमें वैसे अभी भी कम ही वक्त मिलता है टीवी पे वक्त देने का। तो लोगों को मसला पैदा हो गया कि जी टीवी क्यों नहीं है, क्या नहीं है, प्लान है।
اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں تو بڑا مجھے بلکہ خود بھی وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں رہتے، تو اچھا تھوڑا سا وہ لگتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں یہ ساری کیا کر رہی ہیں الٹیمیٹلی وی اینڈ اپ میں نے دیکھا ہے اکثر، میں یہ ذرا پولیٹیکل اپہیول جو کنٹری میں چل رہا ہوتا ہے تو ٹی وی آن کیا، کوئی خبر دیکھ لی تھوڑی دیر، پھر پتہ چلا گھنٹہ گزر گیا اور اس درمیان میں عجیب عجیب باتیں ہوئی، تو آپ کا بھی خون کھول رہا ہے اور آپ زبان سے آپ کسی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، دوسری سے ہیں، فضول باتیں ہمارے بھی منہ سے نکلی. تو اور ماشاءاللہ وہ اللہ کے دین کے لیے تو ویسے بھی کچھ نہیں کر رہے، اور ہمارے جذبات خام خواہی ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور وہ سارا کچھ، اور گناہ کا پورا ایک باندھ کے ہم اپنے ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں. تو یہ سارے وہ درخت ہیں جن سے روکا گیا تھا، جن سے دور رہنے کی ضرورت ہے. آپ خود تو زندگی میں پازیٹیولی اتنا مصروف کر لیں کہ وقت ہی نہ نکلے. اور یقین جانے میں کسی دور میں ٹی وی کا بہت مجھے خبروں کا انٹرنیشنل ریلیشن کا بڑا شوق تھا، وقت نہیں ملتا اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسی مصروفیت پیدا کی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں ہم اس کے لیے بچوں کے لیے اس پہ وہ بھی لگائے ہوئے ہیں چیکس بھی، کتنا وقت کتنا وہ جو سارا ہے. بٹ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ سارا دن گھر میں ٹی وی ہی رہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، احتیاط بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے. ایسی گھروں کے اندر مثبت ایکٹیویٹیز رکھیں، یہ قرآن اور یہ چیزیں رکھیں، مصروفیت ایسی رکھیں. الحمدللہ اس میں مزہ بھی ہے، اس میں انعامات بھی ہیں، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. وَكُلَا مِنْهَا بتائیے جی ABCD. اس دفعہ میں آپ لوگوں سے پوچھ کر آگے بڑھوں گا. ہمارے پاس 2-3 اور منٹ ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ بتائیں ABCD کون سا ٹھیک ہے؟ ڈی. تو اور کھاؤ اس میں سے کھاتا ہے نہیں، ڈی ٹھیک ہو گیا. ہائی جی ولا تقربا، تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، قریب نہ جاؤ. اللہ نے آدم کا اکرام کیوں کیا، کیسے کیا؟ پہلے ان کو کیا کیا تھا جو بھی ہم نے پڑھا؟ جنت میں بسایا. جنت میں بسا. جنت میں بسا. بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو جنت میں بسا دیا. تو آج کل کی ممنوع درخت کون کون سے ہیں؟ صحیح ہے، ڈی سارے سب صحیح ہے. سارے صحیح. ہاں یہ ساری مصیبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے ان سے دور کرنے کے لیے ہمیں، ہے نا، اور ایسی اپنی اس میں ایسی رغبت عطا فرمائے دین کی طرف کہ ہم اس سے. اچھا جی چلیں جی، وہی اسباق جو ہم نے پڑھے تھے الحمدللہ. سوری ترجمہ پہلے. وَقُلْنَا آدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا. آپ سارے بھی خود سے کریں ذرا اس کو پلیز. ابا واستکبر، ابا میں بولتا جاتا ہوں عربی، آپ ترجمہ کرتے ہیں. واستکبر وکان من الکافرین، کیا انکار کیا اور تکبر کیا. میں آپ ترجمہ نہ دیکھیں، میں بولتا ہوں، خود کوشش کریں. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور ہم نے کہا یا آدم رہو تم اور رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ پیو کھاؤ جہاں سے بارغبت، حیث شئتما، جیسے چاہو تم ولا دونوں، تقربا هذه الشجرة، اور نہیں قریب جاؤ، قریب جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. الحمدللہ. سو وہ چاروں اسباب جو ہم نے کہا، حضرت آدم کو عزت، تکبر اور حسد سے بچنا، اللہ کی نافرمانی ظلم کی طرف لے جائے گی، گناہوں کی جگہوں کے قریب بھی مت جائیں. اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے لیے کام نیکی کا آسان فرما دے. اور پلان کریں، پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوچیں، غور کریں کون سی چیزیں مجھے برائی کی طرف لے جاتی ہیں، میں نے کون سی ایسی جگہوں، کون سے ایسے لوگ، کون سے ایسی محفل، کون سے اس سے پورا دور ہی رہنا بہتر ہے نا. تو اب میری بھی کوشش ہوتی ہے جہاں پہ گفتگو ہی کچھ اور ہی ہونی ہے نا، اگر تو مجھے موقع مل رہا ہے کہ وہ میں وہاں دین کی بات کر سکوں تو میں ٹھہرتا ہوں یا اس کو، ورنہ اس شخص سے ذرا تھوڑا سا بچنے میں ہی بہتری ہے، اس کام سے بچنے میں ہی بہتری ہے. تو اسماء اور افعال ان آیات میں کون سے آئے ہیں؟ زوج، ازواج، یہ عام ہے، آپ کو پتہ ہے. جنت اور جنات، جنات یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے. شجرہ سے اشجار، یہ بھی عام ہے، اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آئیے اب یہ افعال آگے، ان کو ضرور ایک ایک دفعہ کر لیں، میرے ساتھ کیجیے ذرا. سجدہ
सजदा उसने सजदा किया, तो ये नासरा के वजन पर है। अब आप में से कोई करवाए जरा सारा शॉर्ट टेबल इसका, कौन करवाएगा? हाथ खड़ा करके जरा सारा। मैं करवाऊं सर, मैं करवाऊं? तो पता नहीं चलता, हाथ खड़ा करते हैं। तो सिस्टर शगुफ्ता ने किया है, सिस्टर शगुफ्ता करवाइए साजदा का। जी सर। सजदा यसजुदु उसजुद, साजिद मसजूद सुजूद, उसने सजदा किया। क्या मतलब हुआ? उसने सजदा किया। ठीक है जी। सिस्टर नहीद करवाइए, साकना का करवाइए, नासरा के वजन पर है। सिस्टर नहीद आसिफ खुद को अनम्यूट कीजिए। जी सर, जी सर, सॉरी जी सर। सकना का सकना यस्कुनु उसकुन, साकिन डैश सकुन। सकूनत या सकन, तो ये क्या होगा? सकना सकना वो रहा, वो रहा, उसने सुकूनत इख्तियार की, ठीक है, सुकूनत इख्तियार की। सिस्टर इसमें अगला करवाइए। सामिया के वजन पर है कारीबा, सामिया की तरह। कारीबा क्या बनेगा? कारीबा यकरबु, इकरब, करीब, मकरूब, कुर्ब। कुर्ब। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, करीब वो करीब हुआ, मकरूब जिस चीज के करीब हुआ, और कुर्ब कुर्बत करीब होना। ये चूंकि उर्दू में आम है तो इसलिए आपको आसानी होगी। अलबत्ता साकिन जो रहने वाला होता है ना, तो बाजुकत मस्कन जहाँ रहा जाता है वो हम वैसे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद ही रह रहा होता है, इसलिए उस सेंस में नहीं। तो मस्कन तो वैसे वो रहने की जगह है ना, साकिन रहने वाला, तो मस्कून क्या होगा? वो खुद ही होगा, इसलिए इसको डैश। ठीक है, तो इसी तरह दारबा, दारबा यदरिबु के वजन पर है जालमा, तो ये करवाएंगी मिसेस खालिद, करवाइए। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिमुन मज़लूमुन ज़ुल्मुन, उसने जुल्म किया। बिल्कुल ठीक है जी, सही हो गया। तो क्या किया उसने? उसने जुल्म किया। अब ये देखें, ये जो है ना अबा यबा, ये हमने वजन अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये सा यसा के वजन पर है, सा उसने कोशिश की, ठीक है, उसके वजन पर है, तो ये हमने पढ़ा नहीं है। सा तो अबा, ये जो आप कह रही थी, उस वक्त पूछ रही थी, उसने इनकार किया, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। अबा यबा, अबा यबा, तो आपको अबा उसने इनकार किया, या वो इनकार करता है, इबा इनकार कर, आबिन इनकार करने वाला, मकबीयुन जिस चीज से इनकार किया गया, इबाइन इनकार करना। तो इसको आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस से। अकला याकुल, अकला उसने खाया, अकला उसने खाया, तो ये था, इससे बना था अम्र, कुल और कुलू, वो कुलू वशरुबू वशरबू वाला। तो अकला उसने खाया, याकुलू वो खाता है, कुल खा, आकिल खाने वाला, माकूल ये आपको पता है उसमें भी आया है, कौन सी सूरा में है भला? अलम तरा कैफ फ़अल लम यजल अरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील वजअलहुम कअस्फिन माकूल। तो उसको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस, वो कहते हैं ना हम, ये तो माकूल, उससे भी आपको ये दिन मिलेगा। तो अकल, और इस शाह का तो आपको आता है, शाह यशाउ, शाइन, मशीयुन, मशीया, लकाना, ये दोनों में से आपको ये हमने चलेंगे। चले, कर्ब का फेल माजी अभी हमने सीखा कौन सा है? कारिबा, ए कारिबा, तो अब हमें पता चल गया ये हाँ यहाँ के वजन, सामिया के वजन पे। ठीक है, सामिया के वजन के ऊपर है, सामिया यस्मा पर कारिबा। और शाह का फेल मुदारे, ये तो आपको पता ही है, मौज की जमा, ये भी आपको पता है, अस्वाज। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जरा ये भी आप नोट कर लीजिए कुछ चीजें, कोर्स के आखिर में मैं एक दफा फिर दोहराऊंगा। अगले वीक आपकी जो है ना दोनों दिन, जुमेरात जुमा ऑप्शनल आपकी रिवीजन के डेज होंगे, अगस्त 4 एंड अगस्त 5 2022। अलबत्ता मैं दावत ये दूंगा कि सभी करें,
اور اس میں پھر انشاءاللہ ہم آخری بات بھی کریں گے کورس کے حوالے سے. اور ایک میں آپ سے ایک ایسی چیز بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس پر میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ کی جائے یا نہ کی جائے. میرا احباب سے مشورہ کر کے پھر آپ اس کا دیکھیں گے. ورک بک سبمیشن آپ کی جو ہے نا، امید ہے آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو ابھی بھی آپ کے پاس دن ہے. آپ ورک بک سبمیشن 5 اگست کو کوشش کریں آپ کروا دیں تو آپ کو ہم فل مارکس دے دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ریویوز کروائے ہوں گے، پہلے چیک کروائے ہوں گے، ہم آپ کو فل مارکس دے دیں گے ورک بک کہ اگر آپ 5 اگست کو جمع کروا دیں. 10 اگست کے بعد ہم پھر ورک بک پلیز جمع نہیں کریں گے. میں یہ بتا رہا ہوں ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ بہت سے کورسز چل رہے ہیں، بہت سی ورک بکس آتی ہیں، پھر آپ ڈفرینٹ ڈیٹس پہ کرواتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ریزلٹس کو بار بار کمپائل کروانا. تو یہ پلیز ڈیٹس نوٹ کر لیں. ہاں البتہ 10 اگست کے کو جو ہے نا، یعنی 5 اگست کے بعد جو جمع کروائے گا اس کے 10% مارکس مائنس ہو جائیں گے. 5 اگست تک آپ جمع کروائیں تو فل مارکس ہیں آپ کے. 5 اگست سے 10 اگست کے درمیان -10% مارکس کر کے جو ہمیں ٹوٹل بنتا ہے اس میں سے وہ سبمیشن لیں گے. جو آپ 10 اگست کے بعد پھر ہم آپ کی ورک بک سبمیشن، معذرت کے ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں ہم ایسا نہیں کرتے لیکن کورسز بہت سے چل رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ پھر ہم سبمیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئز ڈیٹ جو ہے 11 اگست کی. تو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مسز خالد؟ کہیے پھر میں گرامر کی طرف بڑھتا ہوں. سر ایسے ہی آپ کو ورک بک واٹس ایپ پر بھیج دیں. جی جیسے آپ نے QC1 میں بھجوائی تھی پوری کر کے PDF فائل بنا دیں اور وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری تو مکمل بس میں کروں گا کہ پلیز اس کو پہلے بھی نہ کریں، جب ڈیٹ آپ کی 5 4 یا 5 اگست پہ کریں تاکہ میرے لیے بھی ریکارڈ اس کا مین. جی سر میں یہ کہوں گی کہ پہلے جو ہے میں نے بالکل ٹائم پہ بھیجی تھی اور اس کے بعد میں کئی بار میسج میں نے دیکھے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے سبمیشن کرا دیں تو اب کچھ تھوڑا سا تو ٹائم مل جائے، یہ 10% ڈیڈکشن نہ ہو. نہیں تو سسٹر آپ نے ٹائم پر بھیجی تھی تو اچھی بات ہے، پھر آپ ٹائم پہ بھیجیے گا. یہ تو ابھی ذرا نہیں ہو سکا ہے، کروں گی میں. بہت ٹائم ہے. ابھی تو ٹائم ہے بہت. ہاں ابھی وقت بہت ہے. ابھی دیکھیں اتنے دن پڑے ہوئے ہیں، 7-8 دن اس میں پڑے ہیں. اور پھر آپ کی اب یہ چوائس ہے نا، ہم آپ کو تو چوائس دے رہے ہیں. 5 تک بھی میں ریمائنڈر آپ کو دے رہا ہوں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ کل آپ کی لاسٹ کلاس ہے اور پرسوں ترسوں آپ کر کے اور اینڈ کر دیں. اینی ویز ہم آپ کو 5 اگست دے رہے ہیں، اس میں 1-2 دن چلے اوپر میں اتنی رعایت کر لوں گا. لیکن وہ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ سارے ہی پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے تو ہمارا QC1 بھی اینڈ ہو رہے ہیں، ان کی ورک بکس بھی، تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ تھوڑا سا تعاون کریں. ٹھیک ہے. اور اب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نئے افعال ہیں رادیہ، ناسیہ، خاشیہ اور لاقیہ. اور اس میں رادیہ کو پڑھیں گے اسی کے وزن پر ناسیہ. رادیہ وہ راضی ہوا، ناسیہ وہ کھلا، خاشیہ اور لاقیہ یہ ہم اس کو پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم نے 4 صحت مند افعال جو ہیں وہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے، وہ ابواب الحمدللہ. کمزور والے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے شروع میں کمزور آئے، پھر جس کے درمیان میں آئے، پھر آخر میں آئے، پھر تکرار والے الحمدللہ یہ ہم نے سارے پڑھے تھے. یہ ٹیبل مجھے امید ہے اب آپ سب کا فنگر ٹپس کے اوپر ہے. تو ہم نے شاع وغیرہ بھی پڑھا تھا، شاع، خافہ، اسی کے وزن کے اوپر. اب ہم رادیہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، تو ایک اور سٹیپ آگے جا رہے ہیں، رادیہ. ٹھیک ہے. سو اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اب ہم جو یہ کمزور والے ہیں نا، ان کے کوڈز کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوڈز آپ نے یاد کرنے ہیں، اس کو تھوڑا وقت دینا ہے آپ کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے تو یہ فا، نا، دا، سا، یہ تو آپ سب نے بڑے اچھے سے پکے کر لیے ہیں چاروں کے چاروں، ہے نا. اب تھوڑا سا 1 اسٹیپ فارورڈ، اینڈ دیٹ از کہ اب یہ واہا کون سا ہے؟ واہا با. وعدا کے وزن پر ہے، کا جو ہے کالا، کانا، سارے. دعا، حدا کے وزن پر کیسا ہوگا؟ زیادہ کس کے وزن پر ہوگا؟ زنا، ظلہ. آپ اندازہ کریں کہ میں اس کو سیکھنے اور پڑھانے کے باوجود آج کہیں پہ ایک کوڈ کے سلسلے میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. تو یہ پریکٹس کے ساتھ ہے، ہم جتنی اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو پکا رہے گا. ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے کوڈز. تو جو رادیہ ہے نا، یہ بھی چونکہ اس کے ساتھ اور بڑے بننے ہیں
تو یہ آج کا ہمارا نیا ہے، تو اس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. رضیہ، وہ راضی ہوا. آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے سورہ بینہ کی آیات ہے. تو اس میں آتا ہے جب نیچے آیات چلتی ہیں تو آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو ترجمے سے قرآن پڑھنے کے آپ کو ایک فائدے کے حوالے سے بڑی یعنی مجھے لگتا ہے یہ بڑی خاص بات ہے، اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو میرے جو صاحبزادہ صاحب ہیں 8 سال کے ہیں، تو وہ مجھے کل سورہ بینہ کی آیات سنا رہے تھے. تو مجھے ان آیات میں وہ کبھی کبھی مجھے پوچھتا ہے بابا اس کا معنی کیا ہے. تو وہ جب وہاں پر آئے نا کہ اولئک هم شر البریہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار. تو یہ آیت چل رہی تھی، تو اس میں آگے آتا ہے اولئک هم شر البریہ. تو میں نے کہا اس کا بیٹے معنی ہے کہ وہی ہیں جانداروں میں سے، اولئک هم شر البریہ، سب سے برے. تو پھر وہ آگے بات چلتی گئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ تو جزاؤہم عند ربہم. تو یہ میں اس کو ترجمہ بتاتے تو پھر یہ آئی کہ رضی اللہ راضی ہوا ان سب سے، ورضوا، اور وہ سب راضی ہوئے عنہ، اس سے. تو آپ فائدہ ترجمے کا یہ دیکھیں کہ الحمدللہ وہ آیات مجھے یاد ہو گئی. تو میں نا وہ اچھا میں نے کوئی پرپس فلی، یہ مجھے سورہ بینہ نہیں آتی، میں نے یاد نہیں کی ہوئی، لیکن ترجمہ بتاتے ہوئے اس کا کچھ ایسا سیکوینس بنا، تو بعد میں نے دیکھا کہ میرے ذہن میں وہ ریزونیٹ کر رہی ہیں. تو الحمدللہ آج میں نے خود سے ہی اس کو وہ کیا، اور پھر میں نے ڈبل چیک کیا کہ قرآن سے کہ، اور بلکہ بیٹے کو بھی سناتے ہوئے مجھے ایک لفظ پر اٹک گیا میں، تو اس نے آگے سے مجھے وہ لفظ ایڈ کیا کہ بابا یہ آتا ہے یہاں پر، ہاں خالدین فیہا، تو اس نے کہا کہ بابا ابدا وہ لگے گا. پھر اس کے آگے یہ آیا برکات یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ترجمہ آپ کو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کے قریب لائے گا، آپ کو مزہ آئے گا. دیکھیں نا کتنی پیاری بات یہاں پہ، کیسا خوبصورت مضمون چل رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ، اور یہ سارے عام آیات ہیں، آپ سب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اولئک هم خیر البریہ، کہ وہی تو ہیں بہترین جانداروں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر اللہ ان کے لیے انعام کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ، وہ راضی ہوئے اس سے. کیسی ہے نا مزے کی بات. تو البتہ یہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہیں پہ آگے خاشیہ کا ٹیبل بھی آ رہا ہے اسی میں، خاشیہ رضیہ وہ راضی ہوا، خاشیہ وہ ڈرا. تو آئیے جی، تو رضیہ کو ٹیبل کو ہم پڑھتے ہیں، آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. رضیہ وہ راضی ہوا، رضوا وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے. ماضی کا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو پہلے سے پیٹرن آتا ہے. دہرائیے، کون دہرائے گا میرے ساتھ؟ جی سسٹر آپ دہرائیے. آپ رادیہ وہ راضی ہوا، ردو وہ سب راضی ہوئے، ردیتا آپ راضی ہوئے، ردیتو میں راضی ہوا، ردیتم آپ سب راضی ہوئے، ردینا ہم سب راضی ہوئے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی سسٹر شگفتہ دہرائیے. جی سر. ردیہ وہ راضی ہوا، ردو وہ سب راضی ہوئے، ردیتا آپ راضی ہوئے، ردیتو میں راضی ہوا، ردیتم آپ سب راضی ہوئے، ردینا ہم سب راضی ہوئے، اور ردیت وہ عورت راضی ہوئی. رضیت ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات. یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں ساتھ یہ بھی یاد کروایا. اب تو آپ خود ماشاءاللہ اس چیز کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں جی، خود ہی بنا سکتے ہیں سیگے. مجھے تو لگتا ہے اب بس آپ کو بتا دینا چاہیے کہ یہ سیگا، اور آپ خود دھڑا دھڑ اس کی پریکٹس کر لیں. اور چلیں ایک دفعہ میں ذرا اشارے کرتا ہوں، آپ عربی کے الفاظ بولیں، ٹھیک ہے؟ ردیہ، رادیہ، ردو، ردو، ردیتا، ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردیتم، ردینا. ماشاءاللہ. اب میں عربی کے الفاظ بولتا ہوں، آپ لوگ اس کے اشارے کریں، ٹھیک ہے؟
रादिया, रदू, रदीता, रदीतु, रदीतुम, रदीना। अच्छा, मेरे हाथों पे ऐसी आदत पड़ी हुई कि ये रुकते ही नहीं है ये खुद तो हिलना शुरू हो जाते हैं। तो रदियत भी कर लें, हमारी बहन ने जो बताया था मुअन्नस का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। चलें तो हम इसका अब साथ करते हैं मुदारे। ओ सॉरी, पहले इसकी थोड़ी बोलचाल, ये तो आपको पता ही है, आपको इसमें मसला ही नहीं है। हल रदिया तो नअम रदिया, हल रदू नअम नाम रद्दू, हल रदीता तो उलट जाएगा नाम रदीतु, हल रदीतुम नाम रदीना। रदीना, तो आप माशाल्लाह आप सब कर सकते हैं। तो रदीतुम क्या माना है बताइए सारे? आप सब राजी, रदी आप सब राजी हुए, आप सब राजी हो। आप सब राजी। हल रदीता, नाम क्या रदईतु, तुम, हल रदीता क्या आप खुश थी। हैं या राजी हैं? क्या राजी आप होना खुश काम है सी दोनों में। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रदिया का हमने देखना था कि ये कौन से टेबल के ऊपर है। बाद में तो ये खुद कोड बन जाएगा, बेस टेबल बन जाएगा, लेकिन पहले हम, आपको पता है ना, हम आसानी के लिए क्या करते हैं, सेहतमंद अफाल पर उसको करते हैं। तो रदिया को सबके ऊपर किया, तो रदिया हमने कहा अच्छा इसको बनाकर देखते हैं। यरदाउ, तो रादिया चूंकि नहीं था फतहा की तरह, यरदाउ तो चले शायद वो बन रहा था, लेकिन वो है ही नहीं उसकी तरह। रादिया नासरा के भी तरह नहीं, दाराबा की तरह भी नहीं, वो है ही सामिया की तरह। तो मसला ही हल था। इसका मतलब है सामिया के वजन पे रादिया है ना, रादिया तो यरदा, बस ठीक है। इसलिए यहाँ पे तो कोई और खास बात करने की जरूरत नहीं है। यरदा वो राजी होता है, होगा। यरदाउना वो सब राजी होते हैं। तरदा आप राजी होते हैं। अरदा मैं राजी होता हूँ। तरदाउना आप सब राजी होते हैं। नरदा हम सब राजी होते हैं, है ना। तो चलें अब करवाइए, कौन कराएगा? जरा नए लोगों को चांस देंगे प्लीज। आप लोग जो पहले करा चुके हैं वो सारे अब जरा नीचे कर लें हाथ, तो हम जरा नए लोगों को चांस देते हैं जिनके नाम अभी तक नहीं आए। प्लीज जरा नए वाले अहबाब, मेरी बहनें और कोई भाई भी भाई हाथ खड़ा किया करें। ब्रदर फैसल आ गए, चलें ब्रदर फैसल जज़ाकल्लाह, आप करवाइए। यर्जा वो राजी होता है। यरजौना वो सब राजी होते हैं। तरजा आप राजी होते हैं। अर्जा मैं राजी होता हूँ। तरजोना आप सब राजी होते हैं। नरजा हम सब राजी होते हैं। माशाल्लाह ब्रदर, यही ना बात। सिस्टर राबिया आप भी करवा दीजिए। मदारिस वाला कराना टेबल। अरे यरदा वो राजी होता है। यरदौना वो सब राजी होते हैं। तरदा आप राजी होते हैं। अरदा मैं राजी होता हूँ, मैं राजी होती हूँ। तरदौना आप सब राजी होते हैं। नरदा हम सब राजी होते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर। सिस्टर सरवत आप भी करवा दें। जी सर। यरजा वो राजी होता है। यरजौना वो सब राजी होते हैं। तरजा आप राजी होते हैं। अरजा मैं राजी होता हूँ। तरजौना आप सब राजी होते हैं। नरजा हम सब राजी होते हैं। माशाल्लाह, नरदा हम सब राजी होते हैं। और इसकी बोलचाल में उसी तरह आसानी है। जरा दो लोग हाथ खड़ा करें ना, करवा दें ये बोलचाल। जरा नए लोगों को चांस देना है, ठीक है। सब जो अभी तक हिचकिचाते हैं, ऑनलाइन नहीं आते, प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, तो आप भी आइए प्लीज, आप भी अपना नाम लिखवाइए इनमें प्रैक्टिस करवाने वालों में। चलें, सिस्टर सरवत है, इनके साथ सिस्टर सरवत, कोई और किसको दावत दें? आप आ जाएं भी, आप लोग खुद से हाथ खड़ा करें। सिस्टर नसरीन और आप करवाइए। अल यरजा नाम यरदा, अल यरजौना नाम यरदौना, हल तरजा नाम मरदा, हल तरजौना नाम नरदा। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, ठीक हो गया। सो हमने तो आपको माना तो अब पता है ना, मैं माना नहीं पूछता आप लोगों से। यहाँ देख लेते हैं, वो सब राजी हुए, क्या कहेंगे आप? वो सब राजी हुए। यरदौना, वो सब यरदौना। राजी हुए। अच्छा हुए। रदू, रदू
रदू नहीं, ये वो सब राजी होते हैं, नहीं वो सब राजी हुए, ठीक है, रदू। तो हल तरदा अनहुम, हल तरदा अनहुम, क्या हो नाम अर्दा, जाएगा? नाम अर्दा, अर्दा है तो अर्दा, और अनहुम उसी तरह अपनी जगह पर रहेगा उन सब के साथ, ठीक है ना, माना समझ रहे हैं ना आप इसके सारे, तो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह जैसे रादिया यरदा, और यरदा से हम बना रहे हैं, शुरू में हमजा लगाकर या को हटाकर, तो अब वो चूंकि आपको पता है साकिन बोला नहीं जा सकता, तो हमने हमजा लगाया और वो बन गया इर, ठीक है, इरदा इरदाओ, ला तरदा ला तरदाओ, तो इरदा इरदाओ, ला तरदा ला तरदाओ। तो करवाइए जी। कौन करवाएगा बताएं जी, करवाइए, और कृष्णा करवा दें। इर्दा, इर्दा राजी हो जा, इर्दाओ राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरदो मत राजी हो जाओ। माशाल्लाह जी, मिसेस खालिद करवाइए। इर्दा राजी हो, इर्दो राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरदो मत राजी हो जाओ। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें जो थोड़ी सी तब्दीली वो आपने नोट कर ली ना, कि इस मा में क्या था कि वहां जाकर साकिन हो जाता था आखिरी, यहाँ पर चूंकि शुरू में हमजा लाए, तो ये इस इर्दा राजी हो जा, इर्दो राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरदो मत राजी हो, तो आखिर में हरकत है इसमें, तो ये थोड़ा सा फर्क आप ध्यान में रख लें, इसलिए इसको हमने अलग टेबल भी बनाया है। और फिर रादिन राजी होने वाला, मर्दियुन जिससे राजी हुआ जाए, और रिजा हम कहते हैं अल्लाह की रजा, अल्लाह से राजी होना, कि अल्लाह की रजा में हम भी राजी, तो रादिन राजी होने वाला, मर्दियुन जिससे राजी हुआ जाए, और रिजा। करवाइए जी, कौन करवाना चाहते हैं? मैं कहूँ जी जी, सिस्टर शगुफ्ता करवाइए। जी सर, रादिन राजी होने वाला, मर्दियुन जिससे राजी हुआ जाए, और रिदा राजी होना। एक्सीलेंट जी। और जी कोई नए कोई नहीं आएंगे, और लोग कितने लोग हैं भाई आप? अब मैं बाजू का तो दिल चाहता है मैं कि नीचे लिस्ट में से आपके नाम पढ़ पढ़ के आपसे कहूँ कि आ जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ आप खुद से आए तो अच्छी बात है, रेज हैंड करें और करवाएं। सर देखिए 56 लोग हैं, 56 लोग। हाँ, तो आप कुछ कहें ना, मेरे कहने पर तो नहीं आ रहे, आप कोई ऐसी बात करें कि ये करवाना शुरू कर दें। जी सबको आना चाहिए है? क्यों सबको ही आना चाहिए, हमारा तो दिक्कत हम बार बार सुनाए। ब्रदर फैसल हमारा मसला हल कर देते हैं जब भी हम यूं। जी ब्रदर फैसल करवाइए। राजिन राजी होने वाला, मर्जियन जिससे राजी हुआ जाए, रिजा राजी होना। माशाल्लाह, सिस्टर सफिया भी आ रही है। जी सिस्टर सफिया करवाइए। जी सर, रादिन राजी होने वाला, मर्दी मर्दी राजी इससे राजी हुआ जाए, रिदा राजी होना। रिदा राजी होना, ठीक है जी। तो आप इसको रादिन मर्दियुन रिदाउन इस तरह पढ़ सकते हैं। आइए, हल अंतुम रादून, हल अंतुम रादून, तो ये रादिन से जमा बनी है, रादिन से रादून राजी होने वाले। तो क्या तुम सब खुश होने वाले हो, राजी होने वाले हो? तो हम तो अल्लाह से बड़े राजी हैं ना, तो हम क्या कहेंगे जवाब में? नाम नाहनु रादून, नाम नाहनु रादून, हम मुतमईन लोग हैं, हम राजी हैं, हम तेरे फजल पर बड़े खुश हैं कि तुमने हमें कुरान सीखने पर लगाया हुआ है। तो ये हमारा टेबल हो गया मुकम्मल। इसी के वजन के ऊपर आपका बनेगा नासिया। तो रादिया के वजन पर अगला है रादिया से, ठीक है आगे चलिए टेबल देख लेते हैं हम। रादिया के वजन पर आया नासिया। नासिया वो भूल गया,
ठीक है जी। तो नासिया उसने भूला या वो भूल गया, नासिया। यंसा जैसे रादिया या वदा, तो नासिया यंसा वो भूल जाता है, भूल जाएगा। इंसा इरदा की तरह, इंसा भूल जा, नासिन भूलने वाला। आज आपको पता चला नास कौन होता है, अन्नास हम कहते होते थे, इंसान। ये इंसान है, भूल जाने वाला। भूल जाने वाला, इंसान कौन है? भूल जाने वाला। यही हमारी मुसीबत है ना, हमारे देखे ना बेस जो मादा है हमारा वो भूलने से है, इसीलिए तो हम भूल जाते हैं और गलत तरफ निकल जाते हैं। तो बार बार खुद को याद दहानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा, बार बार नमाज के लिए उठो, जाओ, तुम्हें याद आए। नासिया वो भूल गया, यंसा वो भूल जाता है, इंसा भूल जा, नासिन भूलने वाला, मनसियुन जिसको भुला दिया जाए, निस्यान भूलना। ये कहते हैं ना अक्सर लोगों को ये बीमारी हो जाती है निस्यान, भूल जाने की। तो ये है जी। कौन करवाएगा शॉर्ट टेबल? करवाइए, शॉर्ट टेबल करवाएं नासिया का। सिस्टर नाहीद करवाएं। नासिया वो भूल गया, यंसा इंसा, नासिन मनसियन निसियान। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये वो है ना हज़रत मूसा वाला वो जो किस्सा जिसमें मछली को भूल गया, तो सर उसमें एक भी इसका चीज जिक्र पूछना आता चाह है। रही थी, जैसे क्वेश्चन आता है खाशिया वो डरा, ये भी उसी बदन पर। खाशिया वो डरा, यख्शा वो डरता है, इख्शा डर, खाशिन डरने वाला, मख्शियुन जिससे डरा जाए, खशिया डरना। खशियत इलाही हम कहते हैं ना, खशियत इलाही वो यही लफ्ज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर है ना। तो खशिया, और ये जो मैंने सूरा आपके सामने सूरा बहना की आखिरी आयत की है, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरा। तो खशिया, चलें करवाइए, कौन कराएगा? सिस्टर शगुफ्ता करवाइए। जी सर। खशिया वो डरा, यख्शा वो डरता है, इख्शा डर, खाशिन डरने वाला, मख्शियुन जिससे डरा जाए, खशिया डरना। माशाल्लाह। सिस्टर नसरीन अख्तर भी करवा दें एक दफा। खशिया वो डरा, यख्शा वो डरता है, इख्शा डर, खाशिन डरने वाला, मख्शियन वो जिससे डरा जाए, खशियतुन डरना। डरना, माशाल्लाह। और आखिरी इसका है जी लकिया। लकिया ये मुलाकात के लफ्ज उर्दू में जो है हमारे यहाँ, लकिया वो मिला, यल्का वो मिलता है, इल्का मिल, लाकिन मिलने वाला, मलकियुन जिससे मिला जाए, लिका मिलना। ठीक है जी। और जैसे मैंने कहा मुलाकात से आप उसको ज़हन में रख सकते हैं। तो लाकिया वो मिला जी। कौन करवाएगा इसको? सिस्टर नाहीद करवाइए। लकिया वो मिला, यल्का इल्का, लाकिन मलकिन लिका। लिकाऊं? माशाल्लाह। सिस्टर इस्मा करवाइए। लकिया वो मिला, यल का वो मिलता है या मिलेगा, इल का मिल, लाकिन मिलने वाला, मलकीउन वो जिससे मिला जाए, लिका जिससे सॉरी मिलना। मिलना, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, नसी तुम तर्जुमा कीजिए, इसका क्या बनेगा? ये नासिया पढ़ा है ना अभी हमने, तो नसी सब भूल गए। ए अब आप पूरा टेबल भी एक दफा जरूर प्रैक्टिस कर लिया करें खुद से भी, कि नासिया नसू जैसे रादिया रदू बनाए। तो रदीता था तो नसी था, नसीतु नसीतुम, नसीना नसीतुम, नसीतुम है ये। ठीक है, आप सब भूल गए और नसीना हम सब भूल गए। तो हल नसीतुम, ए बी, हल ये नसीतुम और क्या? अच्छा ए है? नहीं नहीं, के लिए ये लेवल देखिए मैं नसीना डी, मानसीना, मानसीना बिल्कुल ठीक हो गया। वतन सौना अनफुसकुम, ये बड़ी मजे की बात हो रही है। वतन सौना अनफुसकुम, ये बिल्कुल शुरू में आता है, ये आगे चल कर आएगा कि तुम दूसरों को तोहफा देते हो और खुद अपने को
ए सर ए वतन सोना और तुम सब और तुम भूल सब जाते हो भूल अपने आप को। अपने आप को क्या ए जानो अपने आप को भूल जाते हो, दूसरों को नसीहत। और अल्लाह आप पे रहम फरमाए, हम अक्सर यही कर रहे होते हैं। तो आप नासिया सब अफाल की 3 चाबियां, नासिया से अफाल की 3 चाबियां, कौन सा है ABCD? नसिया यंसा नासिया इंसा यंसा नसिया यंसा इंसा। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह रादिया की तरह आज हमने नासिया, खाशिया, लाकिया एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला हमें और अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की तौफीक दे। ये अब आप खुद से कर लीजिएगा, चूँकि वक्त भी हमारा हो चुका है। तो एक दफ़ा फिर आप सबको रिमाइंडर, अनाउंसमेंट्स वो यही है ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए, आपको याद भी रहे। और इंशाल्लाह हम ग्रुप में भी डाल देंगे इसको। तो आपकी वर्कबुक सबमिशन की डेट्स, आपकी रिवीजन की डेट्स और आपकी फाइनल क्विज की डेट्स, ये वैसे आपको पहले भी प्लान में गई हुई है। जो आपको प्लान दिया था पूरे कोर्स का, उसका ये हिस्सा है। ठीक है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें कुरान के सारे हकूक़ पूरे करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। चलिए अब आप कोई सवाल है?